ابن بطوطہ ایک بہت بڑے مشہور سفر کرنے والے سیاح گزرے ہیں۔ آج سے 700 سال پہلے انہوں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا تھا۔ وہ اپنے سارے سفر کی پورے حالات کو ایک بک میں لکھ کر انہوں نے جمع کیا تھا۔ وہ بک پبلش ہو چکی ہے، کئی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اردو میں بھی وہ ملتی ہے، شاید تمل میں بھی اس کا ٹرانسلیشن اویلیبل ہے۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے اسی ہندوستان کے بارے میں، کہ ہندوستان کے ساحلی کسی بستی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس بستی میں مہینے میں ایک مرتبہ دریا سے ایک بہت بڑا شیطان آتا تھا، بہت بڑا شیطان آتا تھا، اور وہ شیطان، اس شیطان سے ڈر کر لوگوں نے اس کے لیے ایک مندر بنا دی تھی۔ اس شیطان سے ڈر کر لوگوں نے اس کے لیے ایک مندر بنا دی تھی جس کو بدھ خانہ کہتے تھے، بدھ خانہ۔ تو وہاں کا رواج یہ تھا کہ مہینے میں ایک مرتبہ قرعہ ڈالا جاتا، اس بستی میں سے جس لڑکی کے نام وہ قرعہ نکلتا تو اس لڑکی کو تیار کر کے اس مندر میں جا کر چھوڑ دیا جاتا۔ صبح کو وہ کنواری لڑکی مردہ ملتی تھی اور اس کی کنوارا پن بھی ختم ہو چکا ہوتا تھا، یہ وہاں کا رواج تھا۔ تو ایک مرتبہ اس بستی میں مسلمان ایک تاجر آتے ہیں، وہ تاجر کا نام انہوں نے لکھا ہے شیخ ابو البرکات بربری۔ تو وہ اس بستی میں مہمان بنتے ہیں ایک بوڑھیا کے پاس۔ تو وہ اپنے تجارت کے لیے صبح کو نکلتے ہیں، ایک دن شام میں وہ آتے ہیں تو وہ بوڑھیا رو رہی ہوتی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس بوڑھیا نے یہ بتایا کہ آج میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کا نام قرآن میں نکلا ہے، اس کو جا کر اس مندر میں چھوڑنا ہے، اس لیے وہ رو رہی ہے۔ تو شیخ ابو البرکات وہ حافظ قرآن تھے، تاجر تھے، انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں آج اس تیری لڑکی کے بدلے میں جاتا ہوں اس مندر میں۔ تو وہ اس مندر کو گئے اور رات بھر وہ وہاں جا کر قرآن مجید پڑھنے لگے۔ صبح ہوئی تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے تو وہ صحیح سالم تھے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ تو یہ بات اس پوری بستی میں پھیل گئی، تو راجا تک بات گئی۔ تو راجا نے کہا، اس راجا کا نام بھی انہوں نے منشن کیا ہے، اس راجا کا نام وشنو زاد، اس طرح کچھ انہوں نے لکھا ہے، کہ اس راجا نے کہا کہ اگر اگلے مہینے بھی تم اسی طرح کر کے دکھاؤ گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے وہاں ایک اور مہینہ قیام کیا، اور وہاں جا کر وہی دوسرے مہینے بھی انہوں نے دہرایا۔ تو پھر لکھا ہے کہ وہ راجا بھی مسلمان ہو گیا اور بہت سارے اس زمانے کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر توہم پرستی کی کوئی جگہ نہیں۔ اسلام میں وہم کے لیے اسلام کوئی اس کے لیے سپیس نہیں چھوڑتا۔ یہاں جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، بالکل سمپل سی بات، نہ کوئی کمپلیکیشن اس کے اندر ہے، نہ کوئی گھمانے پھرانے والی بات ہے، بالکل سمپل فارمولا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نہ چاہتے ہوئے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔